لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. جو انہوں نے تابوت سکینہ کا ذکر کیا اور انجیل سے انہوں نے ورسز کو کوٹ کیا کہ وہ تابوت سکینہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لانے کے لیے ایک چیز تھی، اور وہ اس کو انہوں نے ریلیٹ کیا بت پرستی کے ساتھ. حالانکہ ایسا کوئی کنسیپٹ نہ انجیل کے اندر اس طریقے سے موجود ہے، اور قرآن کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ کا ذکر چیپٹر نمبر 2 میں سورۃ البقرہ کے اندر کیا ہے، 248 نمبر آیت کے اندر. وہ تو جسٹ ایک باکس تھا جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ نشانیاں تھیں، ان کا عصا تھا، ان کے کپڑے تھے، اس طرح کی چیزیں جو بنی اسرائیل کا یہ عقیدہ تھا کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرماتا ہے. بنی اسرائیل کوئی تابوت سکینہ کے سامنے جھکتے نہیں تھے، اس کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ برکت کے طور پر اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. جس طرح خانہ کعبہ کی دیوار میں بھی ایک پتھر نصب ہے جسے ہم حجر اسود کہتے ہیں، اور اسے چوما جاتا ہے. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسے چومنے لگے تو انہوں نے ساتھ ایک جملہ بولا کہ تو ایک پتھر ہی تو ہے حجر اسود، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے چوما تھا. بس یہ عقیدہ ہے. بعض لوگوں نے اس کے آگے ایک وہ کہانی جوڑی ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے. وہ روایت المستدرک للحاکم میں ہے اور گھڑی بھی روایت ہے، اس میں ابو ہارون کذاب جھوٹا راوی ہے. لیکن اگر اس کی بھی کوئی تعویل کرتا ہے تو وہ اس اعتبار سے ہے جو جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ یہ جنتی یاقوت تھا اور لوگوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ بلیک ہو گیا، اور جو لوگ بھی وہاں اسے چومتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے حضور وہ گواہی دے گا لوگوں کی نیکی کی. بس اس سے زیادہ کوئی ذکر موجود نہیں ہے کہ وہ کسی کو نفع نقصان دے سکتا ہے. تو گواہی کیا صرف حجر اسود دے گا؟ اس پلانٹ ارتھ پہ ہر وہ حصہ زمین کا جس پہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، یا آپ نے کسی انسان کے ساتھ نیکی کی ہوئی ہے، وہ ہر چیز قیامت کے دن آپ کے اعمال کی گواہی دے گی. یہ کوئی حجر اسود کی خصوصیت نہیں ہے صرف. لہذا اس طرح کے پتھروں کے کنسیپٹ نکالنا اور یہ اس طریقے کے نگینے بھی پہننا یہ حقیق ہے اور یہ فلاں کر دیتا ہے. بھائی جو جنت کا یاقوت ہے حجر اسود وہ کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا، تو دنیا کے تو پتھر شاہی کوئی نہیں. ہاں اگر اللہ کا جنت سے بھیجا ہوا پتھر الٹا اس نے کیا نفع نقصان دینا تھا، اس نے اپنے اوپر اثر لے لیا ہے کہ انسانیت کے گناہوں کی وجہ سے وہ سیاہ ہو گیا. جب اترا تھا تو وہ سفید تھا، تو ہڈی میں اسے پہ گئی ہوتے تھے. تو یہ بالکل کانسیپٹ اسلام کے اندر اس طرح کا کوئی نہیں. تابوت سکینہ آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں، اس سے زیادہ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. اور چونکہ بنی اسرائیل کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی یادیں تھیں تابوت سکینہ میں، تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 میں کر دیا. آپ نے اسپیسیفکلی موسیٰ علیہ السلام اور تابوت سکینہ کا ذکر کیا، تو قرآن میں تو پوری تفصیل آئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے اور شام کی سرزمین کی طرف سفر اختیار کیا، راستے میں انہوں نے جب سمندری جھیل کو عبور کیا، اس زمانے میں وہ چھوٹی چھوٹی سمندری جھیلیں تھیں، پھر بعد میں انہی کو جوڑ کے تو نرسریز اب بنا دی گئی ہے. دنیا کی 30% تجارت اسی نہر کے ذریعے ہو رہی ہے. تو جھیل کو جب کراس کیا تو سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 میں آیا کہ جب ان کی قوم نے ایک ایسی قوم سے ان کا گزر ہوا کہ جو بتوں کے اوپر دھیان کیے ہوئے بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا موسیٰ آپ بھی ہمارے لیے کوئی اللہ کا بت مقرر کر دیں کہ ہم اس پر دھیان کر کے بیٹھیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ ان لوگوں نے اللہ کا بت مان لیا. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے تو پیچھے انہوں نے وہ ایک بچڑا بنا بھی لیا زیورات کو جمع کر کے. پھر اس بچڑے کے ساتھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے اور اس کو پانی میں بہا دیا. یہ سارے کا سارا ذکر قرآن حکیم کے اندر موجود ہے. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اگر کوئی کنسیپٹ دیا تھا بت پرستی کا تو یہ بالکل ان پہ جھوٹ ہے. انہوں نے تو اللہ کا بت نہیں بنانے دیا، تو تابوت سکینہ کیسے بت بنا سکتے تھے؟ وہ یہ بالکل جھوٹا الزام ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کے چند اصحاب آپ کے ساتھ تھے. غزوہ حنین کے موقع پر ایک درخت کے پاس سے گزرے جسے ذات انواد کہا جاتا تھا، جہاں مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو یہاں پہ اسلحہ ٹچ کرتا ہے اسے جنگ میں فتح ہوتی ہے. فتح پھر بھی کوئی نہیں ہوئی، حنین وہ ہار ہی گئے مسلمانوں سے. تو چند اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں جس سے ہم برکت حاصل کریں. انہوں نے کوئی اللہ کا بت نہیں مانگا تھا، انہوں نے برکت کے لیے ایک چیز مانگی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تم نے تو مجھ سے وہی ڈیمانڈ کر دی جو موسیٰ کے اصحاب نے کی تھی. پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 جو میں نے بیان کی تلاوت کی، اور پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم بھی اگلے لوگوں کے طریقے پہ چل پڑو گے.
اور پھر اگلی پوری حدیث بخاری مسلم میں بھی موجود ہے، قدم با قدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی کوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی یہی کام کرو گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگلے لوگوں سے مراد کیا جیوز اور کرسچنز ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ اور ہمارے پروفٹ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ میری امت میں بھی یہ خرابیاں آئیں گی، لیکن ان کا تعلق نہ مجھ سے ہے نہ کسی پیغمبر کے ساتھ ہے۔ لہٰذا آج پریکٹیکلی اگر آپ کو کہیں مسلمان کسی قبر کے آگے گھیرے پڑے نظر آ رہے ہیں اور ہندو ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم کھڑا کر کے پوجتے ہیں، تم لٹا کے پوجتے ہو، تو ہم ان کو بتائیں گے کہ نہ اسلام میں یہ کھڑا کر کے کسی کو پوجنے کی اجازت ہے، نہ لٹا کے پوجنے کی اجازت ہے، ورنہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے متبرک قبر تو رسول اللہ کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور مسند احمد میں حدیث ہے، حضور دعا کرتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کر دیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام تو اپنی قبر کو بھی بت کہہ رہے ہیں اگر پرستی شروع ہو جائے۔ وہ قبر مبارک جو ہمارے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کر ہمیں محبوب بھی ہے، اور اس قبر کی حاضری ہر مسلمان کے دل کی خواہش بھی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف کی وجہ سے اپنے چہرے انور سے چادر ہٹاتے اور پاس پانی کا ایک برتن تھا، اس سے ہاتھ گیلا کر کے اپنے چہرے پر مل کے اپنے بخار کی شدت کو ٹھنڈا کرتے اور ساتھ ساتھ فرماتے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے الفاظ ہیں کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن کھول دیتے اور حجرے کی دیوار کو گرا دیا جاتا۔ آج تک اوپن نہیں ہے قبر مبارک، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام ہمیں ڈرا رہے تھے یار اگر رسول اللہ کی قبر مبارک کا یہ سٹیٹس ہے تو باقی تو دنیا کی ہر قبر چاہیے کوئی نہیں۔ اور اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پتا تھا کہ حضور ہمیں ڈرا رہے ہیں، اس لیے ہم نے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ فرمایا تھا، دیکھنا اگلے لوگوں میں سے جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، تم میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، ہماری 3 مائیں یعنی نبی علیہ السلام کی 3 بیویاں سیدہ ام سلمہ، ام حبیبہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہن اجمعین وعلیہم السلام اجمعین حضور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ظاہر ہے حضور کے آخری دن چل رہے تھے، تو ام سلمہ اور ام حبیبہ جو سینئر صحابیات میں سے ہیں، انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہے، ہجرت مدینہ سے بھی جو بہتر ہجرت تھی، اس وقت یہ اپنے خامندوں کے عقد میں تھی، اس وقت جو ان کے خامند تھے تو ان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی۔ تو وہ ذکر کرتی ہیں کہ جب ہم وہاں گئے تھے تو ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا حبشہ میں، تو نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے ہیں اور آپ تکلیف میں آپ فوراً اٹینٹیو ہو گئے اور آپ نے کہا یہی تو ان میں خرابی تھی، کیونکہ انہوں نے ساتھ ذکر کیا کہ ہم نے وہاں کچھ تصویریں بھی لٹکی ہوئی دیکھی تھی اس گرجے کے اندر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی کہ یہود و نصارہ میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا یا پیغمبر تو اس کی قبر پہ تصویریں لٹکا لیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے۔ قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اللہ کے حضور اٹھائے جائیں گے۔ جناب اسلام میں تو پیغمبروں کا کوئی بت نہیں تو باب شاہی کوئی نہیں، ہاں اگر پیغمبروں کا بت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے بت کے بارے میں تو کوئی سوچے بھی نہ۔ لہذا بت پرستی خواہ خدا کا بت بنایا جائے یا کسی پیغمبر کا، اسلام میں ٹوٹلی یہ کفر ہے، یہ کانسیپٹ میں نے کلیئر کر دیا الحمدللہ۔ قصے آدم اور ابلیس کے حوالے سے بھی دھروو راٹھی نے تفصیلی گفتگو کی، لیکن وہی سب جو جیوز اور کرسچنز کے ہاں پایا جاتا ہے وہ بیان کیا، اور عجیب بےہودہ قسم کی تصویریں بھی اس میں دکھائیں، اس کی وجہ سے کچھ مسلمان ان سے ناراض بھی ہوئے۔ وہ ناراض ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ جیوز اور کرسچنز کے اندر وہ سب کچھ چل رہا ہے، ہاں ہمارے لیے تکلیف دہ چیز ضرور ہے، لیکن یہ ان کا عمل کسی بدنیتی کے اوپر مبنی نہیں ہے، انہوں نے ایکسٹراپولیٹ کر لیا شاید اس کو، تو اسلام کا ان تصویروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نعوذ باللہ۔ بہرحال جو جیوز اور کرسچنز ہیں یہ گمراہی انہی کے کھاتے میں، ان کی بھی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے۔ تو قصہ آدم اور ابلیس کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا اور ایو کا ذکر کیا یعنی اماں حوا کا، اور کہا کہ چونکہ انہوں نے ہی یہ غلط طرف لگایا تھا آدم علیہ السلام کو، اس کی سزا میں وہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک لیبر پین والا سلسلہ شروع کر دیا، پریگنینسی کی تکلیف ڈال دی اور انسان کے اوپر، مرد کے اوپر تکلیف اور مشقت ڈال دی کمائی کی،
تو یہ ساری سزا ملی. یہ سزا نہیں تھی, یہ اللہ کا ڈیوائن پلان تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہونے سے پہلے ہی فرما دیا تھا, انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں کو کہہ دیا تھا میں زمین میں عنقریب اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اور بعد میں قصہ آدم اور ابلیس ہوا ہے. یہ اللہ کا ڈیوائن پلان تھا. ایگزیکیوشن کسی بھی ذریعے سے ہوتی ہے, بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے پلان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا کرنی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ چیزیں جوڑی ہوئی ہیں, یہ اللہ کے ڈیوائن پلان کا حصہ ہے. انسان کے ساتھ جس طرح نیند, بھوک, ٹوائلٹ, یہ تمام حاجتیں جڑی ہوئی ہیں, اس طرح اللہ کے یہ پلان کا حصہ تھا کہ مرد نے جو ہے وہ معیشت کی تکلیف اٹھانی ہے اور عورت نے گھر بار کو دیکھنا ہے اور پریگنینسی کی تکلیف سے گزرنا ہے. یہ کوئی سزا نہیں تھی نعوذ باللہ, یہ بالکل کانسیپٹ غلط ہے. پھر اس میں جو انہوں نے بیان کیا کہ وہ سانپ کی شکل میں آیا, اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں کہ سانپ کی شکل میں گیا. شیطان کو وسوسہ دلانے کے لیے فزیکلی انٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہے, وہ انٹلیکچوئل بھی وسوسہ دلا سکتا ہے. اور بیسیکلی اللہ نے ایک پروٹوٹائپ ٹیسٹ رکھا تھا. دیکھیں سب طرف جنت میں جانے کی اجازت تھی سوائے ایک درخت کے. یہ کنسپٹ تھا کہ دنیا میں بھی چند چیزیں حرام کروں گا, باقی چیزیں جائز ہوں گی, حرام سے بچنا ہے. اور وہ حرام بھی دنیا میں ہوں گی, آخرت میں انعام کے طور پہ وہ چیزیں مل جائیں گی. جس طرح مرد کے لیے سونا حرام ہے, آخرت میں ملے گا. مرد کے لیے دنیا میں 4 سے زیادہ بیویاں کرنا حرام ہے, آخرت میں یہ کوئی اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. دنیا کے اندر آپ نے اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا ہے. یہ چیزیں تھیں. تو اس میں کچھ چیزیں ان سے غلوف کے درجے میں بیان ہوئی, وہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے, ہم اسے ٹوٹلی کنڈیم کرتے ہیں. اسلام کے اندر قصہ آدم اور ابلیس قرآن کے اندر 7 دفعہ ہے. سورۃ البقرہ کے اندر, سورۃ الاعراف کے اندر, سورۃ الحجر کے اندر, سورہ صاد کے اندر, سورہ بنی اسرائیل کے اندر, سورہ طٰہٰ کے اندر اور سورۃ الکہف کے اندر. 7 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا. اس میں سورۃ الاعراف ذرا تفصیل کے ساتھ ہے, لیکن ہر جگہ تثنیہ کے صیغے سے بات ہوئی ہے. عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتا ہے, سنگولر یعنی واحد, اس کے بعد تثنیہ یعنی 2 کا صیغہ. جیسے واحد کا صیغہ ہے مشرق اور مغرب, اور تثنیہ کا صیغہ ہے مشرقین اور مغربین, 2 مشارق, 2 مشرقیں اور 2 مغرب. اور جمع کا صیغہ ہے مشارق اور مغارب, 2 سے زیادہ مشرقیں اور 2 سے زیادہ مغربیں. 360 مشرق اور 360 کے قریب یا 365 کہہ لیں مغرب ہوتے ہیں نا. روزانہ ہلکا سا سورج ٹلٹ ہو کے طلوع ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین. وہ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے نہیں میں بات کر رہا, یعنی کامن آبزرویشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. تو 365 مشرق ہوتے ہیں اور 365 مغرب. تبھی تو گریجولی سردیوں میں یہاں سے سورج نکل رہا ہوتا ہے. یہ میرے پیچھے اس اینگل پہ مغرب ہے, تو آپ گرمیوں میں دیکھیں تو آج کل یہاں پہ آ چکا ہوگا سورج, پھر اس کا ٹریک لمبا ہو جاتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین کی میں بات کر رہا ہوں, ورنہ سورج نہ تو نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے. تو قرآن حکیم میں قصہ آدم اور ابلیس میں تثنیہ کا صیغہ آیا ہے. ان دونوں نے یہ کیا, ان دونوں نے یہ کیا, ان دونوں کے ساتھ یہ ہوا. کہیں ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو, ایو کو سنگل آؤٹ کیا ہو کہ یہ ایو نے سارا کام خراب کیا ہے. دونوں نے کیا. تو اسلام میں بالکل ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک, کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اس میں بری ذمہ ہے اور یہ سارا قصور جو ہے وہ ایو کا ہے. اسلام اس کانسیپٹ کو نہیں مانتا. ہاں مشورہ اگر دینے والی بات ہے وہ الگ بات ہے, کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی مرضی سے. صحیح بخاری میں یہ ضرور آتا ہے کہ مشورہ دیا تھا سیدہ حوا نے, لیکن کیا تو مرضی سے نا. وہ تو کوئی مرد بھی دوسرے مرد کو غلط مشورہ دے سکتا ہے, لیکن جب کوئی کرتا ہے تو وہ اپنی ول سے کرتا ہے, کوئی کان سے پکڑ کے نہیں کیا کسی نے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سنگل آؤٹ کبھی بھی نہیں کیا, بلکہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سنگل آؤٹ ضرور کیا ہے, لیکن پورے قرآن میں کہیں ایو کو سنگل آؤٹ نہیں کیا. ہمیشہ تثنیہ کے صیغے سے بات ہوئی ہے کہ ان دونوں نے کیا, ان دونوں نے یہ کیا, ان دونوں کے ساتھ یہ ہوا. تثنیہ کے صیغے کے ساتھ بات ہوئی ہے, واحد کے صیغے کے ساتھ بات نہیں ہوئی. اسلام میں ماں باپ کا کانسیپٹ ہے عزت کا, وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ ماں باپ مشقت اٹھاتے ہیں اولاد کے لیے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوائن حق اپنی طرف سے رکھا ہے. قرآن حکیم میں 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد ماں باپ کے حق کا ذکر کیا ہے.
ٹاپ آف دا لسٹ جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، جو قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس ہے، اس کے سٹارٹ میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اور پھر یہاں پہ نہیں روکا، پھر فرمایا کہ اگر بڑھاپے کی حالت میں تم ان دونوں کو پاؤ اپنے پاس یا کسی ایک کو بھی، تو انہیں اف بھی نہ کہنا، اور اپنے کندھے عاجزی کے ساتھ جھکا کے ان کے سامنے رکھنا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ہمارے جس طرح بچپن میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی طاقت نہیں تھی میرے میں، اور میرے ماں باپ نے مجھے پالا تھا، اب بڑھاپے میں یہ کمزور ہے، تو ان کے اوپر رحم فرما، آمین۔ تو یہ کانسیپٹ ہے اسلام میں، الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، اس کا مقصد وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں اور سورۃ الملک میں بیان کیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ ہم نے ساری کی ساری کائنات اور تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں جانچیں تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے۔ قیامت کے دن جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت، اور جو برے اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے جہنم۔ اللہم اجرنا من النار۔